اسلامک بینک سے قرض لینے کا حکم۔ اسلامک بینکنگ آپ کو جو قرض آفر کرتی ہے کیا آپ وہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ ذیشان صاحب آسٹریلیا سے، جی لے سکتے ہیں، اور وہ قرض ہوتا نہیں ہے، اس کو لون کا نام دیا جاتا ہے لیکن وہ حقیقت میں لون نہیں ہوتا، بلکہ اسلامک بینک جو فائننس کرتا ہے وہ اصل میں آپ کے ساتھ شرکت کرے گا کہ آپ کوئی چیز لے رہے ہیں تو وہ اسلامک بینک اس میں اپنا شیئر رکھ لے گا، پھر وہ شیئر آپ کو بیچنا شروع کرتا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے نا وہ اس کی فائنینسنگ ہوتی ہے، وہ قرض نہیں ہوتا، اس کو لون ڈاکومنٹ کی حد تک کہا جاتا ہے، حقیقت میں وہ لون ہوتا نہیں ہے۔ کریڈٹ کارڈ کے استعمال کی جائز صورت۔ اگر میں کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہا ہوں اور اس میں اصل پیمنٹ ہی ادا کر رہا ہوں، کوئی نہیں دے رہا، تو کیا اس کا استعمال کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ ذیشان صاحب آسٹریلیا سے، جناب ذیشان صاحب کریڈٹ کارڈ میں اگرچہ آپ سود لگنے سے پہلے بینک کو پیمنٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھا کرتے ہیں، تو سود دینے کا گناہ تو آپ کو نہیں ہوگا، لیکن سودی ایگریمنٹ تو کر لیا نا آپ نے۔ جب آپ بینک سے کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں تو آپ کا پہلے سے یہ بینک سے ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ اگر میں نے وقت پہ پیمنٹ نہیں کی تو میں اضافی رقم دوں گا، یہ ایگریمنٹ بھی ناجائز ہے۔ تو اس لیے، لیکن یہ اتنا ناجائز نہیں ہے جتنا باقاعدہ سود دینا ناجائز ہے، تو اس لیے علماء نے دونوں کو اپنے مقام پہ رکھا ہے۔ اب فتویٰ یہ ہے کہ اگر کریڈٹ کارڈ کے استعمال کے بغیر شاپنگ کرنا ناممکن ہو یا مشکل ہو تو پھر تو کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز ہوگا، بشرطے کہ سود لگنے سے پہلے آپ بینک کو پیمنٹ کر دیں۔ لیکن اگر کریڈٹ کارڈ کے بغیر بھی آپ آرام سے شاپنگ کر سکتے ہیں، کوئی اتنی بڑی کوئی خاص پرابلم نہیں ہے یا پیسے چھن جانے کا کوئی ایسا خطرہ بھی نہیں ہے، تو پھر کریڈٹ کارڈ کا استعمال ناجائز ہوگا، اگرچہ آپ سود ادا نہ کریں، کیونکہ ایگریمنٹ آپ سودی کر چکے ہیں۔ تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ مجبوری میں کریڈٹ کارڈ کا استعمال، یا مجبوری سے مراد کوئی مشکل ہو تو پھر کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز ہے، اور اگر مجبوری نہ ہو تو پھر کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز نہیں ہے، اور سود دینا تو بہرحال حرام ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گاڑی سے کتا یا بلی مر جائے تو کیا حکم ہے؟ محمد عثمان بحرین سے پوچھتے ہیں، اگر کسی سے گاڑی چلاتے ہوئے کوئی جانور مثلا کتا یا بلی نیچے آ کے مر جائے یا زخمی ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا کوئی کفارہ وغیرہ لازم ہوگا؟ محمد عثمان صاحب بحرین سے پوچھ رہے ہیں، جناب بس اللہ سے توبہ استغفار کر لیں، اتنا کافی ہے، جان کر کسی کتے بلی کو گاڑی کے نیچے نہ لے کر آئیں، وہ خود آگے اپنی غلطی سے ہی آتے ہیں اکثر جانور، تو بس وہ معاف ہے، اس کی مقدر ہے، تو آپ اللہ سے احتیاطاً توبہ استغفار کر لیں، اتنا کافی ہے۔ بچے کے کان میں اذان دینے کا طریقہ۔ بچے کے کان میں اذان کھڑے ہو کر دی جائے یا بیٹھ کر، نیز کتنی اونچی آواز میں دی جائے، قریب والے سن سکیں یا بالکل آہستہ دی جائے؟ عبدالحمید کوریا سے، بہتر یہی ہے کہ بچے کے کان میں کھڑے ہو کر اذان دی جائے، یہ ادب کا تقاضا ہے، اور آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور پہلے دائیں کان میں اذان ہو بچے کے۔ دائیں کان میں اذان کا مطلب یہ کہ آپ بچے کو ایسے گود میں لے کے کھڑے ہوں گے، آپ کا سینہ قبلے کی طرف ہوگا اور بچے کا سیدھا کان آپ کے جو ہے منہ کی طرف ہوگا، تو اس میں آپ نے اذان کہنی ہے۔ اور اذان میں کیسے کہنی ہے کہ بہت زیادہ چیخیں نہیں کہ بچے کے کان کے پردے پھٹ جائیں، وہ ظاہر ہے بچہ ہے، وہ اتنی تیز آواز برداشت نہیں کر سکتا، اور اتنی آہستہ بھی نہ ہو کہ قریب کھڑے ہوئے لوگ بھی نہ سن سکیں، تو اس طرح سے اذان کی جائے کہ قریب کھڑے ہوئے لوگوں کو بس آواز آ جائے، باقی پورے محلے میں آواز جانا ضروری نہیں ہے، یعنی اس طرح اذان نہ دیں جیسے لاؤڈ اسپیکر میں مؤذن صاحب گلا پھاڑ کے اذان دیتے ہیں کہ پورا محلہ سن لے۔ اور اقامت بھی اسی طرح، بچے کو پھر پلٹ دیں تو اس کا جو لیفٹ کان ہے وہ آپ کے ہونٹوں کے سامنے ہو جائے گا، تو اسی جس طرح سے آپ نے اذان دی ہے اسی طرح سے آپ اقامت کہہ لیں جو نماز سے پہلے اقامت ہوتی ہے، تو یہ طریقہ ہے جی۔ مسئلہ معلوم کرنے سے طلاق کا ذکر کیا، مسئلہ معلوم کرنے کے لیے طلاق کا ذکر کرنے سے کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ ایک شخص نے اپنی بیوی کو نارمل حالت میں کہا کہ تم آزاد ہو، پھر کسی سے مسئلہ معلوم کرنے گیا تو اس کے منہ سے غلطی سے نکل گیا کہ میں نے بیوی سے کہا تھا کہ تم نکاح سے آزاد ہو، کیا اس طرح غلطی سے منہ سے یہ الفاظ نکلنے سے طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ مصطفیٰ سعودی عرب سے، نہیں، یہ تو آپ نے دیکھیں جب بیوی کو کہا نا تم آزاد ہو تو اس میں نیت پوچھی جائے گی کہ کیا نیت تھی، اس پہ میں پورا کلپ ریکارڈ کرا چکا ہوں کہ آزاد کے لفظ سے کب طلاق ہوتی ہے کب نہیں ہوتی۔ تو نارملی اگر کوئی بیوی سے کہتا ہے تم آزاد ہو اور اس کی نیت تھی کہ کاموں سے آزاد یا جو ہے وہ سوچ و فکر سے آزاد ہو، جیسے کہ عموماً بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد خواتین ٹینشن سے آزاد ہو جاتی ہیں اور وہ ٹینشن پارسل کر دیتی ہیں اپنے میاں کو، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے جو خواتین بیان نہیں سن رہی وہ ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو اس طرح کی آزادی مراد ہے، بھائی تم تو آزاد ہو، بات تو مانتی نہیں ہو، تو کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے۔ پھر مفتی کے سامنے جا کے غلطی سے آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں نے یوں کہا تھا تم میرے نکاح سے آزاد ہو،
تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے غلطی سے یہ الفاظ کہے ہیں, آپ نے بیوی سے یہ نہیں کہا تھا کہ نکاح سے آزاد ہو, تو اس سے بھی انشاءاللہ طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن اس میں احتیاط یہ ہے کہ جب آپ نے مفتی کے سامنے یہ کہا تو کہ میں نے اپنی بیوی سے یہ کہا تھا کہ تم میرے نکاح سے آزاد ہو, حالانکہ آپ نے بیوی سے ایسا کہا نہیں تھا, تو بیوی سے پھر اس کا تذکرہ نہ کریں, اس کو یہ نہیں بتائیں کہ میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ تم نکاح سے آزاد ہو. تو جو ہے نا, یعنی اس بات کو بار بار بلا وجہ لوگوں کے سامنے ریپیٹ نہ کریں, کیونکہ پھر یہ سمجھا جائے گا کہ بھائی ہو سکتا ہے آپ نے یہی کہا ہو کہ تم میرے نکاح سے آزاد ہو, اب آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں, تو یہ خام خواہ لوگوں کے دل میں ایک شک اور وہم پیدا ہو جائے گا. تو ایک دفعہ مفتی کے سامنے غلط بیانی کر دی آپ نے, اور پھر اس کو صحیح درست بیان دے دیں, بھائی مفتی صاحب میں نے یہ جو کہا تھا کہ میں نے یوں کہا ہے کہ تم میرے نکاح سے آزاد ہو, تو یوں نہیں کہا تھا, میں نے صرف یہ کہا تھا کہ تم آزاد ہو. تو اس کو بار بار ریپیٹ نہ کریں, ورنہ اس سے شک اور وہم پیدا ہوگا کہ یار ایسا تو نہیں کہ بندہ نے بولا یہی ہو کہ نکاح سے آزاد ہو اور اب بعد میں اپنا بیان تبدیل کر رہا ہے. تو یہ وہم لوگوں کو, شک لوگوں کو بھی, بیوی کو بھی ہو سکتا ہے. تو کیونکہ وہم میں آ کے نا لوگ پھر اسی غلطی کو بار بار ہر ایک کے سامنے ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر آدمی کو, اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہیں چوری ہوئی ہو اور کوئی بھی آپ پہ شبہ نہیں کر رہا, کوئی بھی شک نہیں کر رہا, اور آپ خام خواہ میں جا کے صفائیاں بیان کر رہے ہو کہ میں نے چوری نہیں کی, میں نے چوری نہیں کی, میں نے تو بالکل نہیں. تو اس سے خام خواہ میں وہم ہوگا کہ یار شاید اسی نے کی ہے جو بار بار اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہے, تو اس نے کی ہے, تو یہ وہم پیدا ہو سکتا ہے.